برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرما رہے تھے، تو آقا نے ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو 1000 مہینے تک صائم الدہر اور قائم اللیل رہا، یعنی روزے رکھا اور عبادت و ریاضت کی۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کل بروز قیامت میں وہ ہم سے افضل ہوگا۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ یعنی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب، اگر آپ کی امت اگر شب قدر کی رات میں ایک رات صرف عبادت و ریاضت کرے، یعنی اس رات میں شب قدر کی رات میں اگر خلوص و للہیت کے ساتھ عبادت و ریاضت کرے، تو وہ بنی اسرائیل کا جو شخص تھا 1000 مہینے تک جس نے عبادت و ریاضت کی اور روزے رکھا، تو اس سے زیادہ یعنی امت محمد یا ایک رات صرف شب قدر کی رات میں عبادت و ریاضت کرے گا تو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ تو آئیے، ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شب قدر کی رات میں ایمان و اخلاص کے ساتھ عبادت کی تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سال بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے سال بھر کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو آئیے شب قدر میں نماز کس طرح پڑھیں۔ شب قدر میں 4 رکعت اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر 1 بار اور سورہ اخلاص 11 بار پڑھیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو سکرات موت میں آسانی فرمائے گا، نیز عذاب قبر سے بھی محفوظ فرما دے گا، اور نور کے 4 ایسے ستون عطا فرمائے گا کہ ہر ستون میں 1000 محل ہوں گے نزہۃ المجالس میں۔ اور شب قدر کی رات میں 20 رکعتیں اس ترتیب سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا گویا ابھی ابھی پیدا ہوا ہو، نیز ہر حرف کے عوض میں جو اس نماز میں پڑھا ہے اس کے لیے جنت میں ایک شہر بنایا جائے گا، اور اس شہر میں اس قدر حوریں ہوں گے کہ ان کا شمار صرف اللہ عز و جل ہی کو معلوم ہے۔ تذکرۃ الواعظین میں ہے۔ اور لیلۃ القدر میں 4 رکعت نماز نفل پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 بار اور سورہ اخلاص 50 بار پڑھیں، اور سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں جا کر 1 مرتبہ کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر دعا مانگے تو اللہ عز و جل اس کی دعا قبول فرمائے گا، اور اللہ عز و جل اسے بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا اور اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ شب قدر میں 2 رکعت نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھیں۔ تو اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اللہ عز
وجل اس کو اور اس کے والدین کو بخش دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جنت میں اس کے لیے باغ لگائیں اور اس کے لیے مکانات بنائیں اور نہریں جاری کریں، اور وہ دنیا سے نہیں جاتا جب تک یہ سب کچھ دیکھ نہیں لیتا۔ تو آئیے شب قدر میں، لیلۃ القدر میں 4 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار پڑھیں اور 27 بار سورہ اخلاص پڑھیں، تو اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے 1000 محل عطا فرمائے گا۔ یقیناً یہ رات بے پناہ برکتوں رحمتوں والی رات ہے، چنانچہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ تم پر ایک ایسا مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس رات سے محروم رہ گیا وہ پوری بھلائی سے محروم رہ گیا، اور شب قدر کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا، مگر اصلی محروم ایسی رحمتوں اور برکتوں والی رات کو گنوا دینا بہت بڑے محروم ہونے کی دلیل ہے۔ لہٰذا سب کو چاہیے کہ شب قدر کی پورے رمضان المبارک میں تلاش کریں، ورنہ کم از کم 27ویں شب کو تو ضرور شب بیداری کریں، عبادت و ریاضت کریں۔ اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم گنہگاروں کو لیلۃ القدر کی قدر کرنے اور اس میں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کی توفیق مرحمت فرمائے۔ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، یعنی لیلۃ القدر یعنی بعض علماء کے نزدیک اختلاف ہے، یعنی 21 یعنی 5 طاق راتیں ہیں، اس میں شب قدر تلاش کرو، یعنی اول نمبر 1 21ویں شب قدر کی رات، دوسرا 23ویں شب، تیسرا 25ویں شب، اور چوتھا 27ویں شب، اور پانچواں 27ویں شب کو شب قدر کی رات ہے۔ یہ 5 طاق راتیں ہیں، مگر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک 27ویں شب قدر کی رات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب شب قدر کی رات ہوتی ہے تو وہ سلامتی والی رات ہے، اور اس رات میں سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ جس رات میں شب قدر کی رات ہوتی ہے اس رات میں اس کی علامات نشانی یہ ہے کہ سمندر کا پانی کیونکہ کھارا ہوتا ہے اور اس رات میں میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقدس دعات ہم تمام مسلمان بھائیوں کو شب قدر میں عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔